السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ مکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی وگر خوانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ پدر را نفرت آیت، پسر را وحشت افزایت، تو گیری زیر دامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ رضایت سائل بے پر، کوئی سلطان لا تنہر، شہا پہرے اسیر خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ لگا کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ موجودہ دور کے تمام فتنوں میں ایک فتنہ بہت عظیم دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ الحاد کا فتنہ ہے، ملحدیت کا فتنہ ہے۔ بڑی تیزی سے اس پر ایک جماعت ہے، طبقہ ہے جو کام کر رہا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر کے الحاد کی طرف لے جا رہا ہے اور ملحد بنا رہا ہے۔ افسوس اس بات پر نہیں کہ یہ فتنہ ہے، فتنوں کی تاریخ پرانی ہے، ہر زمانے میں اہل حق کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر افسوس اس پر ہے کہ اس فتنے کے سرخوبی کرنے کے لیے بہت کم افراد ہیں، بہت چند حضرات ہیں۔ اگر آپ اس کو تقلیلیں میں لیں تو یوں سمجھیے کہ سینکڑوں میں شاید 2-3 حضرات ہیں جو اس فتنے سے آگاہ ہیں، 5 لوگ ایسے ہیں جو فتنے سے آگاہ ہیں، اور اس میں 2 ایسے ہیں جو اس کی سرخوبی کر رہے ہیں۔ اگر ایسا رہا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان تو جیسا ہے کمزور ہی ہے، مضبوط تو ہے نہیں۔ اللہ مضبوط فرما دے کہ اس کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ وہ کرم کر دے گا تو قبول ہو جائے گا اور میرا ایمان اور ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ مگر ہمارا تو ایمان کمزوری سے ہی آنے والی اولادوں کا جو ایمان ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے اگر ہم نے اس پر کام نہ کیا اور اس کے لیے بیدار نہ ہوئے۔ تو موجودہ زمانے کے تمام فتنوں میں فتنہ الحاد کا ہے، ملحدیت کا ہے، ہر اعتبار سے ایک طبقہ ہے جو آپ کے ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، اور ہر اعتبار سے کر رہا ہے، ہر فیلڈ پر، ہر محاذ و ہر مقام پر کر رہا ہے۔
اور پوری انرجی کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی دولت بھی صرف کر رہا ہے کہ آپ ملحد ہو جائیں، اپنی بیٹیاں بھی صرف کر رہا ہے کہ آپ ملحد ہو جائیں، آپ کو لالچ بھی دے رہا ہے کہ آپ ملحد ہو جائیں، آپ کو علم حق سے دور بھی کر رہا ہے کہ آپ ملحد ہو جائیں۔ بڑی تیزی سے الحاد کی جانب چل رہا ہے، جس میں بہت زیادہ ملحدوں کی جو مدد کر رہا ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ اور افسوس سوشل میڈیا کے ذریعے الحاد کو عام کیا جا رہا ہے اور ہمارا بچہ غیر شعوری طور پر ملحد ہو رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں، اور باپ دادا کے دین کو ڈائیورٹ کیا گیا اور ڈائیورٹ کرنے کے بعد اسے تبدیل کیا گیا۔ ایک کثیر جماعت ہے جو الحاد کا شکار ہے، جس میں نوجوان زیادہ ہے، نوجوان زیادہ ہے۔ لہذا ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا اور اس پر کام کرنا ہوگا۔ کام کیسا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اور ہمیں یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہماری جماعت بھی اس میں شریک ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم نبی کی نعت پر کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ قبول فرمائے ہمارا نعت پڑھنا اور پڑھانا۔ ہم منصب نظامت کا شوق کرتے نظر آ رہے ہیں، ہم ناظم بن جائیں تو جلسوں میں شرکت ہوگی اور ہمارا نذرانہ پکا ہوگا۔ ہم شاعر ہو جائیں، شاعری کریں گے اور ہم مشہور ہو جائیں گے اور معروف ہو جائیں گے اور ہماری دنیا چلنے لگے گی۔ یہ لاشعوری طور پر نہیں ہے، سب شعور رکھتے ہیں، ہم بھی اس میں شریک ہیں۔ بڑی تیزی سے جب ایک قاری قرآن پڑھتا ہے جو افضل الکلام ہے، اللہ کے کلاموں میں سب سے افضل کلام ہے، کتابوں میں افضل کتاب ہے، کیا قرآن سے بڑا کوئی صحیفہ اور کلام ہوگا؟ ایسے قرآن کا قاری جب قرآن کی قرأت کرتا ہے اور وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو سامعین بھی نظارہ ابھی نہیں چلیں گے جلسوں میں، ارے ابھی تو شروع ہوگا، پھر تھوڑا سا مجمع آئے گا، پھر کئی لوگ پڑھ جائیں گے تو درمیان میں چلیں گے۔ ہم نے نظر انداز کیا، پہلے تو ممبر نے نظر انداز کیا علماء نے، اور معمولی طور سے چند آیات کو کسی بے ڈھنگے قاری سے پڑھوا کر کے جلسے کا ابتدا کر دیا۔ اور اہل سنت و جماعت میں سب سے زیادہ کمی اس کی ہے، ایک شعبہ ہے شعبہ قرات، یہ تو سب سے زیادہ خفیف ہو گیا اہل سنت کے مدارس میں۔ اگر علماء سن رہے ہو تو توجہ ہوتے ہیں، یہ شعبہ بہت زیادہ ناانصافی کی گئی اور حتیٰ کہ اتنا خفیف ہو گیا کہ اب پڑھنے پڑھانے والے بھی چند ہو گئے، سینکڑوں میں 2 شاید ہوں۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس شعبے کو بڑھاتے، اس کے ساتھ ناانصافی کی۔ میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ الحاد کو فروغ کیسے مل رہا ہے، میں اسی ٹاپک پہ آ رہا ہوں، اسی جملے پر کہ ملحدیت کو فروغ کون دے رہا ہے۔ کچھ حد تک ہم بھی شامل ہیں اس میں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے پر توجہ کم دی، وہ مدارس جو شعبہ حفظ چلا رہے ہیں، شعبہ مولوی چلا رہے ہیں، ان طلبہ نے نعت خوانی کا شوق پیدا کیا، قرأت خوانی کا شوق کم کیا، توجہ نہیں دی۔ بڑی کڑوی بات ہے، مگر شہد ساتھی نے کہا الحق مر لیکن شیرین، حق کڑوا ہوتا ہے مگر وہ میٹھا ہوتا ہے، حق کڑوا لگتا ہے مگر وہ ہوتا میٹھا ہے۔ یہ وہ حق ہے تو آپ کو سننا پڑے گا۔ اہل مدارس بھی شامل ہے اور معاشرہ بھی شامل ہے۔ جلسوں میں آپ شاعروں کو سننے کے لیے
जाते हैं और कुरान पढ़ने वाले कारियों को नहीं सुनते। अभी कोई शायर या नाखा कोई नात शरीफ पढ़े, अभी कारी साहब 2 शेर पढ़ेंगे और अभी उठ करके नजमाना आना शुरू हो जाएगा। तो कारी साहब 1 आयत नहीं 10 आयत पूरी सूरत तिलावत कर जाए, दिल से कर जाए, कलेजा बाहर निकालते, अच्छी आवाज रखते, मगर 1 रुपए के नजराना उठ करके हम नहीं देते। हम भी इसमें शामिल हैं। कुरान पढ़ने पढ़ाने को हमने प्रमोट करना बंद किया, उसके शायकीन तलबा कम हो गए, और जब तलबा ही कम हो गए तो असातिज़ा तो जा ही रहे हमारे दरमियान से, ये शोबा कमजोर हो गया। तो जब कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हमारे दरमियान ना रहेंगे तो फिर क्या होगा? इल्हाद को जन्म लेना पड़ेगा और इल्हाद बढ़ेगा और बच्चे हमारे मुल्हिद हो जाएंगे। लिहाजा हमें इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, अहले मदारिस को और मुंतज़िमीन मदारिस को, और वो इजलास जो हमारे माशरे में हमारे भाई बच्चे बूढ़े करते हैं, उन इजलास में 3 चीजें पाई जाती है। कुरान का पानी कुरान की तिलावत करता है, शायर नात शरीफ पढ़ता है, खतीब आकर के खिताब करते, अल्लाह रसूल की बातें बताते, मीराज शरीफ के साथ भी भुगतान हो रहा है। इस पर भी तवज्जो नहीं। टाइटल रखा जश्न ईद मीलादुन नबी, जलसा 5 घंटे हुआ, मीलाद बयानी नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम? बड़े बड़े इसमें मुलव्विज़ हैं, हमें इस हकीकत को समझना होगा। लिहाजा कुरान पढ़ने पढ़ाने का मिजाज बनाइए, इसको प्रमोट करिए। और प्रमोट करने का एक ही तरीका है, जो बच्चे तालिब इल्म है उनको कुरान पढ़ने में नजराना दीजिए, कुरान पढ़ने पर उनकी पीठ थपथपाइए। जब वो फारिग हो जाए, कुरान का हाफिज, कुरान का कारी, अच्छा कुरान पढ़ने वाला मशाइख जब आपके दरमियान में, तो उसकी शफ़क़तें फरिश्तत दूसरों से ज्यादा करती है। और जिस दिन माशरा हमारा कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की शफ़क़तें करने लगेगा, तो कुरान के शायकीन पढ़ेंगे और कुरान पढ़ने पढ़ाने का एक रियाज बनेगा। और ये तो हक है कि कुरान चाहे हिदायत है, हमारे कुरान ही हिदायत है, और कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को हिदायत मिली है, आज भी मिलेगी और क़यामत तक कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को भी हिदायत मिलती रहेगी। लिहाजा ये लिए और आप इसको सुनिए और अमल करिए और आज ही से इस पर काम करिए। एक तरीका और है, हम अपने बच्चों को नमाज सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को दीन बताते हैं, अगर हम उसका जिक्र को करें तो नहीं बताते, वो तो सब मुजरिम है, ये वकूफ है, अहमद है। जितने कभी चुने हैं उनके लिए बोले कि हम ऐसे वक्त में अपने बच्चे को दीन नहीं दे रहे, मगर जो तबका दीन दे रहा है, रोज चंद मिनट ही सही बच्चों को तबलीग कर रहा है, वो तबका भी नमाज तो बता रहा है, हज और ज़कात या दीगर मसाइल तो बताता है, उठना बैठना चलना तो बताता है, मगर एक मौजू जो असल था वो उसकी गुफ्तगू में भी नहीं पाया जाता, वो था अल्लाह की वहदानियत का मौजू, अल्लाह की ज़ात पर गुफ्तगू करना। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हमारे घर का हर हक उसे ये मालूम होना चाहिए कि वो खालिक है जिसने हमें पैदा किया, वो खालिक है जिसने कायनात को पैदा किया। ये मालूम होना चाहिए कि हम उसके मानने वाले हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो वाहिद है, कुल हुवल्लाहु अहद, वो वाहिद है, अहद है, तो समझ है, हमें बताना होगा। और अपनी गुफ्तगू अगर आधा घंटा करते हैं तो आधा वक्त सिर्फ अल्लाह की वहदानियत में बताना होगा, वक्त की जरूरत है। होता यह है कि हमने अपने बच्चे को अल्लाह की वहदानियत बताई नहीं, अल्लाह की पहचान बताई नहीं, और दूसरा वो तबका यहूदियों का, नसरानियों का, मुल्हिदीन का तबका, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, फील्ड से, दोस्त अहबाब की जो है जमात से कोई बहकाने वाला बच्चे को आता है और उसके ईमान को कमजोर करके इल्हाद की तरफ ले जाता है, और बच्चा हमारा लाशऊरी तौर पर मुल्हिद हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लिहाजा वक्त की जरूरत है,
زیادہ تر گفتگو اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت پر گفتگو کرے. ہر بچے کو، ہر خاص عام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ مالک ہے، وہ ہے جو سب کو دیکھتا ہے، مگر ہاں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے. بتانا ہوگا بچوں، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ زندگی موت کا مالک رب ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. اے لوگوں بتاؤ اپنے بچوں کو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کا فرمان قرآن میں موجود ہے کہ مرض بھی وہی دیتا ہے اور مرض سے شفا دینا بھی اسی کی قدرت ہے، تمہیں کوئی اور شفا نہیں دیتا. بتاؤ اس کے اوصاف، اس کی صفتیں بتاؤ کہ وہ سب سے بلند ہے، اس کی بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اگر بتاؤ لوگوں اپنے بچوں کو کہ اگر تمہاری عقل میں اللہ کی وحدانیت نہ آئے، تم نے سچ کیا، سمجھا، کوشش کی، وقت لگایا، کتابیں چھالی، سب کچھ کر لیا، اب آخری میں آ گیا کہ اب تو نہ سمجھ ہی میں نہیں آتا، تو یہ بتاؤ جہاں تمہاری عقل حیرت کھا جائے، تو سمجھ میں نہ آئے، تو پھر یہ سمجھ لینا کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے آمنا صدقنا، میرا رب واحد ہے، میری عقل سمجھے یا نہ سمجھے. ضروری نہیں ہے کہ تمہاری عقل اس کی وحدانیت، تمہاری عقل میں اس کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے. بتاؤ کہ عقل حیران ہو جائے پھر بھی اللہ واحد ہے. بتاؤ وقت کی ضرورت ہے، ورنہ ایک بہت بڑی جماعت آپ کو ملحد بنانے میں تیار ہے، لگی ہوئی ہے. اگر ایمانی چلا جائے گا، ہم بولا کرتے تھے نفاق پر، وہابیت پر، قادیانیت پر، پرویزیت پر، وہ فتنے تھے، جنم دیتے تھے. آج بھی کچھ اس کے افراد ہیں، مگر وقت کی ضرورت ہے الہام پر گفتگو کرنے کی، بچوں کو وحدانیت بتانے کی وقت کی ضرورت ہے. بتائیے چھوٹی کتابوں سے بڑی کتابوں تک وحدانیت پر گفتگو ہے، چاہے وہ درسی کتابیں ہوں یا مطالعے کی کتابیں ہوں. ایسی کتابیں گھر میں رکھیے تو اس سے کچھ نہ کچھ درس دیتے جائیے. مثال کے طور پر انوار شریعت یہ چھوٹی جماعت کی کتاب ہے، آپ اس میں پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ کی وحدانیت ہے. آپ آگے پڑھنا چاہیں گے تو قانون شریعت سے آپ اللہ کی وحدانیت کو پڑھا سکتے ہیں. آپ اور آگے پڑھیں تو بہار شریعت سے قانون اللہ کی وحدانیت کو آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں. آپ اور آگے پڑھیں تو قرآن کی تفسیر سے اللہ کی وحدانیت بتا سکتے ہیں. بتائیے کیا ہے؟ بچائیے معاشرے کو، ان حالات سے بچائیے، بالخصوص ان بچوں کو بچائیے جو یونیورسٹیز کے ہیں، جو ڈگری حاصل کر رہے ہیں، جو گھر سے باہر پردیش میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. ان کو، ڈاکٹر کو، پروفیسر کو، انجینئرس کو، ہے نا، ایسے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ الحاق کا شکار یہ بچے زیادہ ہو رہے ہیں، یہ بچے زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.